بابا شمشیر مہدی سرکار پیر بہادر شاہ دے کدی نشین انہوں دے بعد بزرگاں دا چشم چراغ واجب احترام جناب مولانا محمد عمران قمی صاحب آپ لاہور خطاب فرمائے سن بابا سے بلند صلوات تلاوت فرمائے دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وین حتی تسکنہ ارزقات ان وتمتعہ فیہا طویلا الہی ذکر پاک قبول فرما الہی جتنے مومن دور نزدیک تو آئین قدم قدم تے نیکی عطا فرما الہی جتنے مومن پریشان حال ان آسانیاں پیدا فرما الہی جتنے مقروض ان علی ابن موسیٰ رضا دی نالین دا صدقہ قرض غیب تو ادا فرما الہی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما مولا دا ظہور ہوئے سڑے ہتھ مولا دی نالین المس فرما تمام دعاوں دی قبولیت واسطے ملت والی صلوات پڑھو اللہم اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو کوشش کرو جس انسان نو 14 جتنی طاقت عطا کیتی ہے اتنی بلند صلوات ایک قدم اگر تشریف لے آؤ تاکہ مجلس دا سونا ماحول بن جائے تو صحیح ایک قدم نہ لگا میں آخریاں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے اور کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے بندے تھوڑے ہون یا زیادہ ہون کوئی فرق نہیں پوندا زیادی صاحب فرمائندے ہیں بس بندے تھوڑے ہون لیکن کم ظرف نہ ہون میں آخریا اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے اور کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے صرف گرتا ہویا کعبہ نہیں بچایا لائق سجود اس کو بنایا حسین نے اور خلقت کو اس کی سمت جھکایا حسین نے یا علی اور میرا اگلا پیغام ہے کہ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا ابتدائے مجلس سے پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال دے وچ موجود ہیں بھائی جان توجہ میرے آلے پاسے کرے سو میں تواڈے واسطے ہی پڑھدا کلا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا بنانے والے کو اس نے بچا لیا لوگوں میرا حسین قرض کسی کا نہیں رکھتا میرا حسین قرض کسی کا نہیں رکھتا میرا حسین قرض کسی کا نہیں رکھتا بظاہر کم تر چیز نو اپنے نام دے نال نسبت دے کے جڑا قیمتی کرے اس نو حسین آدن پتہ ہے حسین کے نو آدن جیڑا ہک نگاہ عصمت اٹھا کے ویکھے اور جون جیسے حبشی نو یوسف تو خوبصورت کر دے وے اس یوسف گر نو حسین ابن علی آدن حسین دا دروازہ عام دروازہ نہیں حسین دے درتے کوئی ویشی آوے حسین انسان بنا دیندہ ہے
کوئی انسان آوے حسین غلمان بنا دیندہ ہے، کوئی غلمان آوے حسین سلیمان بنا دیندہ ہے۔ جس بندے نو سلیمان دی سمجھ آ گئی اس واسطے 70 دورا کے آ کرے ہیں تم ویشی نو انسان، انسان نو غلمان، غلمان نو سلیمان، سلیمان نو فخر سلیمان، بے زر نو ابوذر، بے داغ نو مقداد، مجبور نو مختار، ذرے نو شمس، شمس نو شمس تبریز۔ ایڈا وڈا لجپال اکبر دا بابا اپنی گلی دے کسے ملنگ تے راضی ہو جاوے اس نو کلندر کر دیندہ ہے۔ اس نو کلندر کر دیندہ ہے۔ میں سرور کربلائی دیاں 2 سطرہ پڑھنا چاہنا۔ سرور کربلائی لکھ گئے لوگوں سن لو ساڑی ہستی وستی دنیا دی جاگیر امام حسین ہے، ساڑی ہستی وستی دنیا دی جاگیر امام حسین ہے، قرآن محمد عربی ہے، تفسیر امام حسین ہے۔ تے جڑی اگلی ستر اس لکھیے اس قلم تروڑ چھوڑیے، اس اکھ عین اللہ، کن اذن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہے شکل خدا دی دنیا تے تصویر امام حسین ہے۔ تے اگلی 70 جڑی میں پڑھدا پیا سرور کربلائی نے حسین بادشاہ نے جڑا قوم اشقیات آخری حملہ کیتا ہے اس دی منظر کشی کیتی سو آدھا شبیر دا حملہ دیکھتا سی سر ڈھاندے رہے دھڑ ٹر دے رہے، شبیر دا حملہ دیکھتا سی سر ڈھاندے رہے دھڑ ٹر دے رہے، آدھا میں کوئی نہیں لگتا ہے جی میں خالق دی شمشیر امام حسین ہے، میں کوئی نہیں لگتا ہے۔ تے اگلی 70 تے ماتمی ہتھاں دی زیارت کرنی ہے۔ سرور کربلائی لکھے ہیں اسا کانڈ دی ماتمی مسجد وچ، اسا کانڈ دی ماتمی مسجد وچ بہو شکر دے سجدے کیتے ہیں، زمانہ کے جانے سڑی خالق نال تعلق دی زنجیر امام حسین ہے۔ میں حسین بادشاہ دی خوبصورتی دا ایک جملہ قبلہ دی موجودگی ہے تھوڑیاں جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا۔ راوی آدھا میں سفر حج تے گیا، میں ڈٹھا ہے پوری دنیا کعبے دا طواف پہ کریں دی، ہائی کعبہ حسین دا طواف پہ کردہ ہا، لوگاں حجر اسود نو چمیا، حجر اسود حسین نو چمیا، ادھائی قبلہ ایک بابا آیا ہی جڑا بابا آیا ہائی ملک کنان تو، کنانو ملکے جنہ گلیاں جو یوسف ٹوریا، او بابا ہائی ماہر حسن و جمالیات، عرب دے وچ مقابلے ہوندے انو بابا دسیندہ ہی کہ فلاں بندہ اتنا خوبصورت ہے، او بابا ویدھا پہ آئی یا حسین بادشاہ گھوڑے دی واگے ہاتھ پایا، نور دی کرن نکلی کعبے دیاں کندیلہ روشن ہو گئیاں، وہ جڑا ماہر حسن و جمالیات بابا ہی نا وہ بھج پیا حسین بادشاہ دے گھوڑے دی واگ ہاتھ پا کے آدھے شہزادہ تیرے چہرے تے ہے نقاب، اپنے چہرے تو نقاب ہٹا میں تیری زیارت کرا تاکہ میرا حج قبول ہو جاوے۔ حسین بادشاہ قبلہ زیارت کروائی، وہ ماہر حسن و جمالیات بابا جڑا ہی نہ ہو بھج پیا، ہر کنانی دا موڑا ہلا ہلا کے آدھے آؤ نے تو پوچھ دے آؤ اللہ چہرہ رکھ دا ہوندہ تے کیویں دا ہوندہ، انج ہوندہ جویں حسین ابن علی ہے۔ میں ممنون ہوں، میں گل کیتی ہے حسین دے در تے کوئی ویشی آوے حسین انسان بڑھا دیندہ ہے، کوئی انسان آوے حسین غلمان بنا دیندہ ہے۔ میں حسین بادشاہ دا ہک زندہ موجزہ توڑیے جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا۔ بندے آدن حسین راہب نو ست دیتے، کوئی شک نہیں جی حسین راہب نو دیتے، لیکن صبح تو لے کے شام تائیں جڑے مجلس حسین اچ بے کے یا حسین کریں دن، یہ بھی تے سنو حسین دیتے وطا دن فطرس نو پر دیتے،
اج بھی کتنے بندے ایسے جڑے کربلا ویندے سوٹیاں دے سہارے تن جدا واپس آندے سوٹی نہیں ہوندی ہاتھ کسے بزرگ دا سامان ہوندا ہے. میں ایک موجزہ توڑیاں جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا ہے. جڑا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اس موری پور دے چوک ونج کے سینے چ ہاتھ مار کے آکھے یا حسین تے 7ویں کوٹھڑی وچ لکیا ہویا یزید باہر آوے سی. اسائے ہاتھ مریندے اپنے سینے تے ہیں. پتہ نہیں اس دے منہ تے تماچا کیوں لگدا ہے. پتہ نہیں اس دے منہ تے بہت بڑی تبلیغ حسین دا ماتم, بہت بڑا مناظرہ حسین دا ماتم. سرکار علی جعفر چونی علیہ نے ایک سطر لکھی ہے اور میں توڑیاں دھولیے تک پہنچاونا چاہنا. انہاں فرمایا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. جائی 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 جائی. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. بہت بڑا مناظرہ حسین دا ماتم. اس سے حسین بادشاہ نو محمد مصطفیٰ چہندے ہن, وط جمدے ہن, وط آدے ہن لوگو جس مینو ویکھنا ہووے میرا حسین ویکھے. جیڑا بندہ مینو ملنا میں ممنون ہاں, جیڑا بندہ مینو ملن آوے اس تے لازم ہے مینو مل کے جاوے. بندے آکھیا مولا میں دعا کرینا تساں تے تہاڈا حسین ساری زندگی جیو, لیکن مولا اگر ایک ہفتے واسطے ایک مہینے واسطے تساں تبلیغ دے سلسلے دے وچ باہر ہوو وقت ایک ہفتہ یا ایک مہینہ انتظار کریے. فرمایا نہیں اسے لمحے ملاقات ہو سی جیڑا دروازہ مسجد نبوی وچ کھلدا ہے اس دروازے تے ون کے دکل باب کر, جیڑی کنیز اندروں آوے اس نو آکھ مینوں حسین لے آ دے. حسین نو سر تو پیراں تک ویکھ کے گھر لگا جاوے, گھر ون کے سینے چ ہاتھ مار کے آکھے میں مصطفیٰ ہی ویکھے ہے, میں خدا ہی ویکھے ہے, میں مصطفیٰ ہی ویکھے ہے, میں خدا ہی ویکھے ہے. بندہ اٹھیا, جہانگیر مولا زندگی دراز کری, بندہ اٹھیا مولا تہاڈے رزق وچ برکت پاوے. بندہ اٹھیا اس آکھیا مولا دعا کرینا تساں تے تہاڈا حسین ساری زندگی جیو, لیکن اگر تساں ہی نہ ہوو تہاڈا حسین ہی نہ ہووے وقت تانوں ملنا ہووے تے کی کریے. فرمایا وقت ہی میں معرفت والا دروازہ بند نہیں پیا کریندا جدا میں ہی نہ ہواں, میرا حسین ہی نہ ہووے, مینوں ملنا ہووے اپنے گھراں دے دروازے بند چکرے آئے, کربلا لگے ہوئے آئے, زری دی زیارت کر کے سینے چ ہاتھ مار کے آکھے میں مصطفیٰ ہی ویکھے ہے, میں خدا ہی ویکھے ہے. حکم منگ پن قرضہ چاہ کے کر ایک وری کربلا ون. بندے آکھیا مولا منگ پن کے قرضہ چاہ کے کربلا جاواں تے بھرا کتوں. مولا میرے گھر, مولا تانوں 14 دا زوار بناوے, مولا میرے گھر ایک ٹائم دی ہوندی ہے تے دوجے دی نہیں ہوندی, مولا ایک دے کم تے نہ جاواں, بال روٹی پانی ڈبو ڈبو کے کھاندن. مولا فرمایا مانگ پن کے قرضہ چاہ کے ایک واری کربلا لگاون, زری نال بے کے آکھے پھردا نہ ہوں قرضہ چاہ کے آیا, جس نانے دا نہیں رکھیا وہ تیرا ہی ادا کر دے سی. العظمت للہ, میں لکھ واری آکھاں جس نانے دا نہیں رکھیا. دو حدیثاں پڑھ کے ایک سطر ماتم دیا کہ تے ممبر قبلہ دے حوالے چکرے ساں. منگ پن قرضہ چاہ کے ایک واری کربلا ون. بندے مولا کو پوچھیا مولا جڑا بندہ عاشور کربلا کرے اس کی کتنی فضیلت بڑھنی ہے. مولا فرمایا جڑا بندہ عاشور کربلا کرے, کربلا دا او ظاہر اپنے آبائی قبرستان وچ مر کے دفن ہو جاوے. مولا فرمایا او دی اتنی فضیلت بندی ہے اتھو نہ اٹھی سی. مولا کتھو اٹھی سی؟ مولا فرمایا او کربلا دے 72 شہداء دی فرشت وچ اٹھی سی. بندہ اٹھیا اس کہا مولا
میں عاشور نہیں پھڑ سکتا جی میں 40 تے لگا جاواں۔ مولا فرمایا اس بندے دے بختاں دی کیا بات ہے جڑا بندہ 40 کربلا کرے۔ مولا تے اس دی فضیلت کتنی بڑھندی ہے۔ مولا فرمایا کربلا دا او ظاہر ان کر کے اگر اپنے خاک والے کپڑے جھاڑے چاہ، میں امام ہو کے وعدہ پہ کرے نا جس بشر تے او خاک پوسی اس بشر تے دوزخ دی اگ حرام ہے۔ وقت حکم ہے، قبلہ دی موجودگی دے وچ حکم ہے، کربلا 1 قدم چھوٹے چاہ۔ مولا حسرت ہوندی ہے جلدی نال پہنچا، زری نال لپٹا، زری دا بوسا لواں۔ مولا فرمایا تینوں اجر جو کسے نہیں دسیا، کربلا لے پاسے ہر چھوٹے تو چھوٹے قدم دا ثواب 70,000 حج مقبولہ دے برابر ہے۔ عام حج نہیں، حاجیو جڑی یا مصطفیٰ نالے یا مرتضیٰ نالے۔ اور میرا آخری جملہ ہے کہ کتنا پیارا امام حسین نو اپنا ظاہر۔ آج زواری سوکھی ہے، آج تو 40 یا 50 سال پہلے جڑے ظاہر گئے وہ میری تائید کرے سن۔ آج جڑے خدام کربلا دے وچ موجود ہیں نا، انہاں دے ہاتھ وچ پھولن سوٹی نہیں۔ جڑا بندہ کربلا ونجے آ زری نال زیادہ دیر کھلوے آ، 2 واری سوٹی لیندے ہن، 3 واری سوٹی مار دیندے ہن۔ آج پھول لے کوثر انہاں دے ہاتھ ہے۔ او دی ایک وجہ ہے، ایک لبنانی ظاہر آیا، او ذریعے امام حسین تے منہ رکھ کے روندا پہ آئی۔ یک خدام نے 2 واری سوٹی لائی، اگلی چھتر تیرے واسطے ماتم دا سامان ہے، 2 واری سوٹی لائی، 3 واری سوٹی مار دیتی۔ سوٹی مار کے اپنی ڈیوٹی مکا کے ون کے کمرے ستے تے ڈٹھا سخاب ایک زخمی مظلوم ہے، اور جیڑا سر تو پیرہ تک زخمی ہے۔ مولا فرمایا مینوں سنجھاتا ہی آتا ایڈا زخمی بندہ تے میں اپنی زندگی ایچی نہیں ویکھیا۔ مولا فرمایا سنجھان پترہ مویا حسین میں آ۔ مولا فرمایا سنجھان بیراما مویا حسین میں آ۔ مولا ایڈے روندے تے زخمی تے میرے خواب ہے۔ مولا فرمایا ایڈے زخمی نو پہلے امت ماریا، آج تو ماریا۔ مولا میں مولا فرمایا لبنانی ظاہر یاد ہے، مولا ذری تے رش ڈھیر آئی، بندے ہٹ دے نان پہ، میں 2 واری انہوں سوٹی لائی ہے۔ مولا کن تو کپڑا چاہ کے فرمایا او کوئی تیرا مہمان آ، او تے میں حسین دا مہمان آ، ویخ مریندہ انہوں رہے جلیندہ میں رہے آ۔ مولا فرمایا تو کہ سمجھنا ہے، او قبر تے منہ رکھ کے زر دولت پہ منگدا آئی، او قبر تے منہ رکھ کے پتر پہ منگدا آئی، نہ او زر دولت پہ منگدا آئی، نہ پتر پہ منگدا آئی، او قبر تے منہ رکھ کے ایو کچھ پہ آتا آئی۔ مولا 40.5 کروڑ بندہ جو آئی، 10 او دھی آئی جڑی قیدن ہو کے شام العظمت للہ میں او دھی آئی جیڑی قیدر ہو کے در لوا کے شام ٹر گئی۔ العظمت للہ میری نوکری ہے، میں لکھ وری آقا مولا او دھی آئی او تیئیو کچھ پچھتا پہ آئی، بس کربلا تو لے کے شام تائیں 36 شہریں چ مسلمان خمس دیں دے رہے، جتھے ہی خمس ملدا ہی بی بی روندی ہے، لیکن جدن سجاد دی دید پویا نہ اٹھائیں چپ کر ویندی ہے۔ کیوں؟ مینوں ویکھ کے میرا بھرا نہ روے۔ شام دے بازار دے وچ ایک کمینے دیتا ہے خمس، بی بی روون لگ پئی ہے، سجاد دی دید پئی ہے نا، ہچکی بند کر کے آدھی ہے سجاد تو نہ روے مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا، سجاد تو نہ روے مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا۔ سید ساجدین دی آواز پئی آندی ہے معصومہ میں ڈٹھا ہے تینوں اس کمینے اجر رسالت دیتا ہے، تو مینوں تسلی کیوں پہ دینی ہے؟ حق بندائی میں تینوں تسلی دیوا۔ اس لئے ہچکی بند کر کے آدھی ہے سجاد میں بابے نال وعدہ کیتا ہی، بابا میں تیرے سجاد نو ہر موڑ تے تسلیاں دے ساں، بابا میں تیرے سجاد نو ہر چوک تے تسلیاں دے ساں۔ نالے سجاد اس ماحول میں مر گئی تو مینوں چاہی لے سے، تو مینوں دفنائی لے سے، اس بازار تو مر گیا میں جیسا کی میں
میں دفنے سکی میں عزت دار عزدارو روندی ہر رات آئی ایک رات دیوار نال متھا لایا آدھی پئی اللہم بے حق کے جدتی میرے اللہ تینو میری دادی دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دا واسطہ ہی میں نو بابا ملا سجاد دے ہتھاں تے آیا بابے دا سر سجے دیاں زلفاں کھبیاں کھبے دیاں زلفاں سجیاں زلفاں ہن زخمیں پھسیاں ہویاں زلفاں چھڑامن واسطے ہائی پانی دی لوڑ تے جنہاں دے پردے دار ہی تسے جنہاں دے پردے دار ہی تسے سجاد دے ہتھاں تے آیا بابے دا سر سجاد دی رت بابے دے چہرے تے پئیے اکھیں حسین دیاں کھلیاں ویکھ کے آدن سجاد سفید ہو گئی ہے آدھا بابا کیڑی ڈھل لگ دیئے سڑیاں داڑیاں سفید ہومن تے سڑیاں مستوراں دے وال سفید ہومن تے اتھا تے سارا ہے اچھر نئے حسین دلال آدھا بابا کربلا جنگ کرنی سوکھیے آلیا جی مادنال بازار نروار پیشیاں ہوگیاں جس بندے دی اجئی ہائے نہیں نکلی تسے لب غریب کربلا دے حلین ہولے ہولے آواز پیان دیئے سجاد جوانی ہے بڑھڑا کیویں ہو گیا ہے آدھے بابا ایک سوال میں ہی کرنا ہے کربلا 10 محرم آئی تو ساکبر دلا شاون گیا ہے ولے آئے داڑی سفید کیویں ہوئی آئی آدھن کیویں نہ ہویا میں جوان پتر دلاش جائی آئی آدھا بابا میں وڈا غریباں ڈٹھا مادہ میات بازار چرلدہ گئی داڑی رنگ بدلائے ہتھات سر جا کے پوچھتا ودائے کدے گئی ہے جنو بابے بغیر نیندر نہیں آندی سجاد ڈٹھا تے مٹی تے بھینڈ ستی پئی آئی آدھا معصومہ بابا ملن آئی اس لئے آواز پئی آندی سجاد بابے دا سار میرے سینے تے رکھ سجاد سینے تے رکھے وین کر کے آدھی دھیرول گئی ہے ویچ جنگلان دے اسمت دا پاک نگینہ رو رو کے آدھی سب چھوٹی کہہ دینا